فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ شام 5 بجے سے 8 بجے تک، اور ہم ایک ٹاپک کا انتخاب کیا کرتے ہیں. آج 21 رمضان المبارک ہے. 21 رمضان گویا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور 21 رمضان کو نسبت ہے مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی. اور یہ ایسی ہستی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب، ایسی ہستی کہ جو اللہ کو محبوب، ایسی ہستی جو صحابہ کرام کو محبوب، وہ ہستی کہ جو امت مسلمہ کو محبوب. مولا علی کیا شان بیان کی جائے، جسے رب شیر خدا کہہ رہا ہو، جسے حیدر کہا گیا ہو، جو داماد رسول ہو، جس سے حضور کی نسل مبارک جن سے چلی ہو، علی سے چلی ہو، وہ ہستی کیا ہستی ہوگی؟ وہ مشکل کشا، وہ خیبر شکن، وہ قلعہ خیبر جس نے اکیلے نے اٹھا لیا، کہ جسے بعد میں اٹھانے کی کوشش کی تو 80 افراد مل کر نہیں اٹھا پائے. وہ مولا علی کیا شان بیان کی جائے مولا کائنات کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، چوتھے خلیفہ راشد، منبع علم و حکمت. علم و حکمت کا عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میراث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے علم، اور اس علم کے دروازے مولا کائنات ہے. پھر کئی سلاسل مولا کائنات سے چل رہے ہیں کہ جو یوں سمجھ لیجیے ولایت کا جو سلسلہ ہے وہ مولا کائنات سے چل رہا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلوؤں کو گفتگو میں شامل کر پائیں، اور محبتوں اور عقیدتوں کا خراج مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر پائیں. اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ آج ہم مولا کائنات کی سیرت بیان کریں گے، تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو مولا کائنات کی سیرت بیان کر پائے. اس لیے کہ صدیاں گزر جائیں، زندگیاں گزر جائیں، مولا کائنات کی سیرت بیان نہیں ہو پائے گی. ایسے مقامات اور ایسی کرم نوازیاں، ایسے الطاف و اکرام نوازشات مولا کائنات پر ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، الحمدللہ پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں. فقہ آپ کا خصوصی سبجیکٹ ہے. بہت مشہور معروف شخصیت علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب، السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور خوبصورت آواز کے حامل، خوش انداز ثنا خاں، الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ان کا حوالہ اور پہچان ہے. جناب محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بھی بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں کلام سے اور پھر مناقب مولا کائنات کی انشاءاللہ. بسم اللہ. شیخ اعظم سید محمد اظہار اشرف صاحب کا ایک بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں.
نگاہ لطف پہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا، نگاہ لطف پہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا، نگاہ لطف پہم سے ہمیں کیا کیا نظر آیا، جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا، جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا، جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا۔ زباں کس کی ہے جو بتلا سکے گی شان آقا کی، زباں کس کی ہے جو بتلا سکے گی شان آقا کی، جو قرآن اور رسولوں میں صدا یکتا نظر آیا، جو قرآن اور رسولوں میں صدا یکتا نظر آیا۔ عروج و ارتقا کی منزلوں پر کوئی جا پہنچے، عروج و ارتقا کی منزلوں پر کوئی جا پہنچے، مگر دربار عالی میں ہمیں منگتا نظر آیا، مگر دربار عالی میں ہمیں منگتا نظر آیا، جدھر دیکھا ادھر سرکار کا جلوہ نظر آیا۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورۃ القدر میں کس فرشتے کا لقب ذکر ہوا ہے؟ سورۃ القدر میں کس فرشتے کا لقب ذکر ہوا ہے؟ حضرت جبرائیل کا، حضرت میکائیل کا یا حضرت اسرافیل کا؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ جواب دینے کے لیے میسج ٹائپ کیجئے، میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے، اور شامل ہو جائیے مقابلے میں، اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہمیں جوائن کیا ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیات نے بھی، میں ان کا بھی تعارف کراتا ہوں۔ علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ قبول اسلام اور اس میں اولیت، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پہلے بچوں میں پہلے، اور بعض روایات میں سب سے پہلے کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کئی حیثیتوں سے جو ہے اولیت حاصل ہے، اور اسی طرح آپ قبول اسلام کے حوالے سے تو روایت متعدد قسم کی ہیں۔ بعض روایت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت کا ذکر آیا کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ بعض روایت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا کہ انہوں نے قبول کیا۔ بعض روایتوں میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا، اور بعض روایتوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بعض روایت لکھی ہے، ان کے مطابق یہ بھی لکھا ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا اعلان پیر کے دن کیا تو منگل کو میں مسلمان ہوا، اگلے دن میں مسلمان ہوا۔ یہ بھی ذکر آیا اس میں بعض روایت میں۔ اور پھر عمر کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 10 سال تھی، ایک روایت میں 9 سال تھی، ایک روایت میں یہ کہ 8 سال تھی، اس سے بھی کم بتائی گئی۔
تو بہرحال یہ چونکہ روایت مختلف قسم کی ہے، علماء حدیث بلکہ اماموں کے امام، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام روایتوں کو صحیح مقام بیان کیے ہیں تاکہ کوئی روایتیں ایک دوسرے سے ٹکرا کے غلط نہ قرار دی جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں جہاں تک مردوں میں اسلام قبول کرنے کا تعلق ہے تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں اسلام قبول کرنے کا تعلق ہے تو حضرت زید بن حارثہ نے قبول کیا، خواتین میں اسلام قبول کرنے کا تعلق ہے تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا. یہ حضرت امام اعظم کا قول ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ سب اولیت سب کو اس استعداد سے جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری بھی ہے. آپ جو ہے حضرت ابی طالب کے صاحبزادے بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بعد میں رشتہ داری ہوتی ہے، آپ کے داماد بھی ہیں، یعنی اتنی قرابت داری بھی ایک محبت اور اس کا باعث بن رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. بے شک. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ کئی حوالوں سے آپ کو فضیلت اور اولیت حاصل ہے. حضرت ابو طالب کے چونکہ صاحبزادے ہیں اور آپ کے یہاں اہل و عیال زیادہ تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفالت میں لے لیا. اسی لیے یہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے آنکھ کھولی، سمجھدار ہوئے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. واہ واہ. پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں دیکھیں اور آپ کی عادات کو سیکھا. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے قبول اسلام کے حوالے سے فرمایا تو یہ بھی احادیث کریمہ میں روایات میں لکھا ہے، تاریخ میں بیان ہوا کہ آپ نے جب آپ کی عمر 8، 9 یا 10 برس تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو دیکھیں 8 یا 10 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ سمجھداری کی عمر تو ہوتی ہے لیکن فکر کی عمر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں، یا محمد کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہا ہوں اور تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ. تو آپ نے کچھ وقت مانگا، آپ نے سوچ و بچار کیا، غور و فکر کیا، اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. تو اس لیے خود فرماتے ہیں کہ سبقت الی اسلام طرن غلاما ما بلغت اوان حلمی، کہ میں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا کہ جب میں بلوغت کی عمر تک بھی نہیں پہنچا تھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. علم کے باب میں بھی جو مولا علی کا مقام ہے، اور پھر نہج البلاغہ دیکھ لیجیے تو علم و حکمت کا جیسے مرکز و منبع نظر آتے ہیں، محور نظر آتے ہیں. کیا کہیں گے علم کے باب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ دونوں مفتیان کرام نے بیان فرمایا کہ پہلے دن سے ہی شرف قبولیت اسلام میسر آ گیا ہے، اور میں تو عرض کروں گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجا طور پر مزاج شناس رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ نے علم کی بات کی تو آپ جانتے ہیں کہ عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت کا بڑا ذوق بھی تھا، اور وہ اسی لیے دوسروں کو عجمی یعنی گونگے کہتے تھے اپنی زبان کی بنیاد پر. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. تو جنہوں نے آنکھ کھولی اور رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پہلے دن سے تربیت رسالت مآب نے فرمائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک ایک لمحے کے ساتھی قرار پاتے ہوں، تو کیا خیال ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کیا منتقل نہ ہوئی ہوگی سیدنا علی میں رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو ایک تو یہ براہ راست جو علوم نبوت سے فیض امت کو تو بعد میں ملنا تھا، وہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش فرسٹ ہینڈ نالج ہے، جو ہر لمحے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر آ رہی ہے. پھر ایک طرف اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات میں فصاحت و بلاغت دیکھتے ہیں تو دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات میں بھی وہ فصاحت و بلاغت ہمیں دکھائی دیتی ہے. پھر وہ روایت تو معروف ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دروازے ہیں. یوں ان مناقب میں دیگر صحابہ کرام کا بھی تذکرہ رسالت مآب فرماتے ہیں، اور یوں گویا یہ پورا گلدستہ ہے
یعنی کہ جیسے کسی نے کہا کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سمجھنے کے لیے ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مختلف صحابہ اس کے مختلف شعبے اور ڈپارٹمنٹس ہیں، کہ پورے مجموعے صحابہ کو ہم سامنے رکھیں تو علوم نبوت سے فیض حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، جس کا ایک بہت بڑا دروازہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ واہ، مولا جو کہا جاتا ہے خاص طور پہ یہ کس معنی میں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کوئی مال وغیرہ تقسیم کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں بھی کچھ آیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ اچھا مال جو ہے خود لے لیا اور ہلکا مال ہمیں دے دیا۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت غضب کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم اچھی چیزیں خود رکھنا چاہتے ہو، میرے صحابہ کے لیے کیچڑ رکھنا چاہتے ہو، تلچھٹ رکھنا چاہتے ہو تم لوگ، چونکہ خاص علی رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض تھا۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم والی من والاہ و عادی من عاداہ، اے اللہ تو اس سے دوستی کر جو اس سے دوستی کرتا ہے، تو اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرتا ہے۔ فمن کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر میں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق یہ بات ببانگ دہل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مولا کا معنی سردار نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہے، کیونکہ افضلیہ سیدنا ابوبکر صدیق کو ہے، پھر عمر فاروق کو ہے، پھر عثمان غنی کو ہے، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ لفظ مولا کا معنی بگاڑ کر اپنی طرف سے نئے معنی پیدا کرنا یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہاں پہ مراد جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ خود وانے کی وضاحت کر رہے ہیں، اللہم والی من والا ہو، اے اللہ تو اس کا والی ہو جائے، اس کا دوست ہو جائے جو اس کا دوست ہے، وہ عادی من عادا ہو، وہ اس کا دشمن ہو جائے جو اس کا دشمن ہے۔ پھر آگے جو ہے یہی لفظ والی جو ہے مولا کے اندر آیا تو وہاں پہ بھی یہی معنی ہوگا کہ من کنت مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ تو اسی لیے حدیث کریمہ میں ہے کہ علی سے منافقت نہیں رکھے گا مگر علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے حدیث کریمہ میں ہے کہ علی کی محبت میں جو حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ بھی جہنمی ہوں گے۔ وہ حد کیا ہے یہ بھی معلوم کرنا بہت ضروری ہے، مطلب جس کو یقیناً اب حد کی بات آئی ہے تو حد تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہو سکتی ہے، اس کا تصور اپنا اپنا ہو سکتا ہے، لیکن حد کا تعین بھی بہت ضروری ہے۔ اس پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے شریعت کا۔ کوئی شے اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف کیو ٹی وی پر۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور بات ہو رہی تھی کہ وہ جو حد سے زیادہ چاہیں، ٹھیک ہے، مبالغے کا ذکر ہوتا ہے۔ جب ہم مبالغے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں شرک شامل نہ ہو جائے، اس میں مقام اور مرتبہ ایسا نہ پیش کیا جائے کہ جو مطلب ان کے لیے خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حد کا ذکر، حد کیا ہوتی ہے، اعتدال کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ذکر کرنا چاہیے ایک مومن مسلمان کو، کس طرح سے ذکر کرنا چاہیے مولا کائنات کا؟ جی کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ ایک بات تو یہ کہوں گا کہ جہاں تک محبت کی حد ہے تو کوئی حد نہیں ہے، تو کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جتنا چاہیں ان کو، جتنی ان سے محبت کریں، لیکن میں یہاں پر ایک حدیث پاک پیش کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ تمہاری جو مثال ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوگی، ٹھیک ہے، کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں دو گروپ تھے، ایک گروپ انہیں حد سے زیادہ بڑھاتا تھا، یعنی خدا کہتا تھا معاذ اللہ، یا خدا کا بیٹا کہتا تھا، یا کہتا تھا کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں یا ایک ہے، اور ایک گروپ ایسا تھا، ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو آپ کو آپ کے مرتبے سے گھٹاتا تھا، ٹھیک ہے۔ فرمایا تمہارے معاملے میں بھی دو گروپ ہوں گے، یعنی ایک گروپ ایسا ہوگا، ایک طبقہ ایسا ہوگا جو تمہیں تمہارے مرتبے سے بڑھائے گا، صحیح ہے، اور اسی طریقے سے یعنی خدا کا بیٹا کہے گا، جی یہ ضروری نہیں ہے، نہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو مرتبہ آپ کا صحابیت کا مرتبہ ہے اس مرتبے سے بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور ایک گروپ ایسا ہوگا کہ جو آپ کو آپ کے مرتبے سے گھٹانے کی کوشش کرے گا۔ یعنی مثال کے طور پر بہت سارے اعزازات تو ایسے ہیں نا جو مولا کائنات کو نصیب ہوئے، جی جی بالکل، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سب سے بڑا اعزاز ہے جو کسی کو نہیں ملا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا، حضور کی اولاد، حضور کی نسل پاک مولا علی سے چلی ہے۔ بلکہ
بلکہ پنجتن کا جو کنسپٹ ہے خاص طور پر اس میں مولا علی شامل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں. یہ جو ہے وہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لخت جگر آپ کو عطا فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یہ فضیلت کسی اور کے بارے میں نہیں فرمائی. لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ ابن عساکر کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلافت جو ہے یہ آپ کا حق تھا، آپ یہ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے پھر یہ ایک طویل حدیث پاک ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اختصاراً، کہ پہلی بات یہ فرمائی کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو ہمارے سامنے ایسی شخصیت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہمارے دین کا امام بنا دیا تھا. تو اب اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں تھی. جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو ہم نے ان کی بیعت کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا، پھر سب نے نامزد کیا اور ہم نے انہیں قبول کیا اور وہ ہمارے امیر المؤمنین بنے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہا، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ آیا تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے برابر تھا، وہ مجھ سے بہتر نہیں تھے، لہٰذا میں نے اس بات کی طرف پیش قدمی فرمائی کہ یہ حق میرا ہے. تو دیکھیں یہاں پر صاف طور پر آپ نے بات فرما دی. اور پھر امت مسلمہ کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب قابل احترام ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سرٹیفکیٹ سب کے لیے ہے. لیکن جہاں تک بات آئے گی کہ سب سے افضل کون ہے، خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، اس کے بعد عمر بن خطاب، عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی. ٹھیک ہے، یہ تو ہم بحث ہی نہیں کر رہے نا، ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ افضلیت کس کی ہے. یقیناً ایک مسلمہ اصول ہے جو سب اس پر اتفاق کرتے ہیں. یہاں تو مولا کائنات کی بات ہو رہی ہے. مولا علی کو مولا کہنا یعنی گویا حد بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ نہ مانے، رسول نہ مانے. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کو رسول، اللہ اور رسول نہ مان کر مولا کہنا یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کی وضاحت میں مفتی صاحب نے فرما دی. سورہ تحریم اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ مولا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور فرشتے بھی ہیں اور اہل ایمان بھی ہیں. تو مولا کے ایک معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ دوستی اللہ بھی کرتا ہے اپنے بندوں سے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست اہل ایمان کو یخرجو من الظلمات الی النور، انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. اچھا، میں گزارش یہ کر دوں کہ جس سے شاید ہو سکتا ہے بات بالکل واضح ہو جائے. ہمارے نزدیک تمام صحابہ کرام سروں کا تاج ہیں، اور ہر ایک کے مختلف فضائل خود رسالت مآب علیہ السلام نے بیان فرمائے. ہاں، ہم تقابل تھوڑی کر رہے ہیں. جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کبھی گفتگو کریں گے تو ان کے فضائل کا بیان، سیدنا عمر فاروق کا بیان آئے گا، ان کا بیان، سیدنا عثمان غنی کا ذکر آئے گا، ان کا بیان، سیدنا علی کا ذکر آئے گا، ان کا بیان، اما عائشہ کا بیان آئے گا، بی بی خدیجہ کا بیان آئے گا. اچھا، ان سارے بیانات کا حاصل کیا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ان کی جو توصیف عطا فرمائی ہمیں وہ بھی ہمارے سامنے ہو، تاکہ ان حضرات اور خواتین کی ہماری دلوں میں محبت بڑھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کا جذبہ پیدا ہو سکے. سوال آپ نے فرمایا کہ اللہ نہ قرار دیں، رسول نہ قرار دیں. غالباً ابن عربی کے شاید قول ہے کہ الرب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترقا. رب رب ہے خواہ کتنا ہی تنزل فرما لے، اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے رات کے وقت، تب بھی وہ رب ہی رہتا ہے. والعبد عبد ان ترقا، اور بندہ بندہ ہی ہے چاہے کتنا ترقی کر جائے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. معراج کی شب رسالت مآب کی بلندیوں کی انتہا رب نے فرما دی، لیکن بندہ فرمایا، اور بندہ ہونا کوئی ہلکی بات نہیں ہے. بندے تو واقعاً کامل بندے ایک ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اعتبار سے سمجھ لیں جب ہم صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اللہ اپنے مقام پر، رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام پر. اب بقیہ جو ہیں وہ صحابہ کرام عظیم ہیں بقیہ تمام امت کے مقابلے میں، پھر ان میں درجہ بندی کا بیان ہے جیسے کہ ذکر آیا. وہ فضائل ہیں تو اس کی نفی کر نہیں سکتا، لیکن ہم معادلت تقابل نہ کریں بلکہ ان کے وہ محاسن بیان کرتے چلے جائیں تاکہ ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آشکارا ہو. صرف محاسن ہی اتنے ہیں، اگر صرف محاسن ہی اتنے ہیں، میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہم تقابل کی طرف نہ جائیں. مولا کائنات مولا علی کو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس پر فضیلت حاصل ہے، اور ہم بات بھی کر لیں گے انشاءاللہ، اس پر بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? तस्लीम भाई हैं? जी, बात कर रहा हूँ। तस्लीम भाई, रेहान निजामी बात कर रहा हूँ, लाहौर फैसलाबाद से। जी भाई, फरमाइए। मैं जनाब, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरा आज आपसे बात हो गई है। बड़ी मोहब्बत। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब को भी सलाम पेश करूंगा। वालेकुम अस्सलाम। जी। और एक सवाल है मेरा ये कि मैंने एक लाहौर में एक मुबल्लिग दावत इस्लामी से सुना था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मौला अली की जो पैदाइश है वो खाना काबा में नहीं है। अच्छा, तो जरा इसके मतलब भी थोड़ी सी वजाहत करके बता दें। ठीक है, चले बिल्कुल आपको बताते हैं। जी मुफ्ती साहब, देखिए, इस हवाले से तारीख का मामला है जो कि ये, तो तारीख के हवाले से इसमें इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि खाना काबा में पैदाइश हुई, और बाज़ उलमा ने इसको साबित किया खाना काबा में पैदाइश नहीं हुई। दोनों जानिब से इस मौजू पे किताबें लिखी हुई हैं। तो हमारे लिए तो फिर कोई मसला नहीं है, उन लोगों के लिए मसला बनता है जो खाना काबा में पैदाइश मानकर खुदा का बेटा करार देते हैं। ठीक है, उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है इस वजह से। वरना हमारे नज़दीक खाना काबा में और भी कई सहाबा किराम पैदा हुए हैं, जैसे मोहम्मद बिन मुस्लिमा हैं, और बाज़ दीगर सहाबा किराम का भी नाम आता है। तो ये मामला है। ठीक, एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएं। एतकाफ जहन्नुम से दूरी का सबब। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए एक दिन का एतकाफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देता है। हर खंदक मशरिक से मगरिब के दरमियानी फासले से ज्यादा लंबी होती है। नाज़रीन, खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ, और हज़रत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शख्सियत, उनकी सीरत के ताल्लुक़ से, उनकी शान, उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। जिस तरह मैंने ज़िक्र किया, शानें इतनी हैं, फ़जीलतें इतनी हैं, मनाक़िब इतने हैं, मकाम ऐसा है, अल्ताफ़ नवाज़िशात इतनी हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और सब गोशों पर तो बात भी नहीं हो सकती। बस एक एक झलक आपको दिखाने के लिए, और ये प्रोग्राम जो किए जाते हैं किसी भी यौम पर किसी भी शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए और हुरूफ सिपास पेश करने के लिए, इसका एक मकसद तो हुसूल बरकत होता है कि हम जितने हाज़रीन बैठे हैं यहाँ पर और जो लोग इसको देख रहे हैं वो बरक़ात हासिल कर सकें उस शख्सियत के ताल्लुक़ से। दूसरी चीज़, उस शख्सियत से मोहब्बत दिलों में बढ़ती चली जाए। जब जिक्र आता है, जिक्र आता है, जिक्र आता है, जिक्र आता चला जाता है, तो उससे लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ती है। तो आज के इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि आप सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र सुनिए और उनसे मोहब्बत दिलों में बढ़ाइए, पैदा कीजिए। आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी शान में जो अहादीस मुबारक आई हैं, सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान में जिस कदर सही अहादीस आई हैं, उतनी ज़्यादा किसी और सहाबी की शान में नहीं आई हैं। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, और ऐसी मतलब के ज़बरदस्त शानें आपकी आती हैं, जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम को पीछे मदीना मुनव्वरा में गवर्नर बना के छोड़ा और कहा कि मैं जाता हूँ, तो आपने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बच्चों में और औरतों में छोड़े जा रहे हैं। तो आपने फरमाया, अमा तरदा, क्या तुम इस बात पर राज़ी न हो कि तुम मेरे साथ ऐसी हो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून थे, सिवाय ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ये देखें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के एक शान बयान की, कितनी मोहब्बत का मुजाहिरा किया। इसी तरह खैबर के मौके पर जिसको आपने शुरू में बयान किया कि कल उसको अलम दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है, तो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम को वो अलम दिया गया। और फिर इसी तरह एक अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह तआला ने ये रिवायत बयान की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्नासु मिन अशजारिन शत्ता, लोग मुख्तलिफ दरख्तों से होते हैं, व आना व अली मिन शजरिन वाहिदिन, मैं और अली एक ही दरख्त से हैं। ये बड़ी फजीलत की बात है। फिर एक फजीलत आपकी ये है कि नबी करीम, ये बड़ी अजीब फजीलत है, और आपके नफ्स की पाकीज़गी की बात बयान है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे और अली को इजाज़त दी कि तुम जनाबत की हालत में मस्जिद में आ सकते हो। अल्लाह अल्लाह। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे
جو جنابت کی حالت میں مسجد میں جا سکتے تھے، اور ایک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے جو جنابت کی حالت میں اس مسجد میں جا سکتے تھے، ان کے لیے ممانعت نہیں تھی۔ تو اب یہ دیکھیے ان کی نفس کی پاکیزگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 خوبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایسی ہے کہ مجھے ان میں سے ایک بھی ملے تو میرے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پہ آپ کو علم دیا جانا، اور اسی طرح جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا آپ سے نکاح ہونا، تو یہ آپ کی خوبیاں بیان کی۔ اسی طرح اور یعنی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ، ام المومنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جو اب باقی بچے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ یہ ام المومنین کا اعتراف ہے ان کی شان میں۔ اسی طرح اور بھی اتنی فضیلتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا تھا سلونی اما شئتم سلونی اما شئتم، صرف آپ کی ذات تھی جو کہتی تھی کہ جو مجھ سے چاہے پوچھ لو، جو مجھ سے چاہے پوچھ لو۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھ لو کون سی آیت رات میں کب نازل ہوئی اور کون سی آیت دن میں کب نازل ہوئی ہے۔ کیا بات، آپ کی علم کی یہ بات تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں چاہوں تو سورہ فاتحہ سے 70 اونٹوں کو لاد دوں اس کی تفسیر سے۔ یہ آپ کی عجیب شان ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ کا جو زہد اور تقوی ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ بالکل، میں یہاں پر تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو میں مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں کہ مدینہ منورہ میں جب آپ علیہ السلام نے مواخات فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی بن جائے؟ تو آپ دیکھیں کہ جس سے میرے آقا علیہ السلام دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی فرمائے اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ اور حضرت علی کتنی محبت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے کہ آقا علیہ السلام نے جب دونوں کا نکاح فرمایا، سیدہ فاطمہ کا اور حضور نبی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو فرمایا کہ میں نے کائنات کی سب سے بہترین خاتون کا نکاح سب سے بہترین مرد کے ساتھ کر دیا ہے۔ کیا بات، اور پھر آپ کا لقب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی ہے، ابا تراب بھی ہے۔ آپ ایک مرتبہ کچھ ناراضگی کے عالم میں کہیں تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے تو آقا علیہ السلام اس مٹی پر لیٹے ہوئے تھے تو آقا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑا ہو، کیا کر رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لقب اتنا پسند ہے کہ آپ کو کوئی ابو تراب کہتا تو آپ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے۔ اور آپ کے زہد و تقوی کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے بچپن ہی سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت حاصل کی، یہی وجہ ہے کہ کبھی شراب یا کبھی بت پرستی آپ نے نہیں فرمائی۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کا زہد و تقوی اتنا زیادہ کہ صحابہ کرام آپ کے زہد و تقوی کی مثالیں دیا کرتے۔ ایک مثال میں دوں گا، قرآن کریم سے جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا وغیرہ دیتے ہیں۔ اس دیکھیں زہد کہتے ہیں جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا خوف اور زہد کیسا ہے کہ روزے رکھ رہے ہیں، ایک طویل واقعہ ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کا وقت آتا ہے تو مسکین دروازے پر صدا لگاتا ہے، ساری افطار اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں۔ پھر یتیم آتا ہے دوسرے دن، تیسرے دن جو ہے وہ اسیر آتا ہے تو تمام کا تمام افطار کا سامان اسے دے دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ادا سے اتنا خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے ہیں تسلیم بھائی کہ ہم بیٹھے رہیں گے، آپ سناتے رہیں گے، ہم زندگی گزر جائے گی، زندگی بسر ہو جائے گی اور بیان نہیں فضائل پورے نہیں ہوں گے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شیر خدا، حیدر، شجاعت، بہادری، کیا کہیں گے؟ اس میں ایک واقعہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ ہجرت کی رات دیکھیے، جی ہاں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعتماد ہے سیدنا علی پر، اور سیدنا علی کی کیا شجاعت ہے کہ معلوم ہے کہ باہر بڑے بڑے سرداران قریش اور ان کا پورا ایک لشکر بیٹھا ہوا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ناپاک ارادہ کرتا ہے۔ تو دونوں طرف دیکھیے، ایک طرف اعتماد رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور دوسری طرف شجاعت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اسی بستر پر آرام فرماتے ہیں، وہی چادر اوڑھتے ہیں جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ باقی اور بہت سارے پہلو اس واقعے میں ہیں، صرف ایک کہ باہر دشمن موجود ہیں اور اللہ کے رسول فرمانے کہ علی صبح ان کی امانت ان کے حوالے کر دینا۔ یہ ہے امانت حالت جنگ میں۔ آپ دیکھیے ہم تو عام معمولات کے اندر کیا کچھ کرتے ہیں ہمارے سامنے اور روزے کی حالت میں کرتے ہیں، لیکن علی ان کی امانت صبح ان کے حوالے کر دینا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بدر کا میدان دیکھ لیں،
وہاں جو شروع میں انڈیویجول مبارزت کی دعوت دی جاتی ہے وہاں سیدنا علی آگے کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح خیبر کی فتح تو بڑی معروف ہے. ایک اور پہلو جو میں نمایاں کرنا چاہوں گا، غزوہ تبوک کا بیان بھی بڑا خوبصورت ہمارے سامنے آیا. جب سن 9 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. یہ پھر وہ اعتماد کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور اعلان کرا دو کہ آئندہ مشرکین جو ہے وہ حج کے لیے نہیں آئیں گے، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف نہیں ہوگا، اور 4 مہینے کی مہلت مشرکین کو دے دی گئی، اس کے بعد ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. وہ اگر آپ دیکھیں تو رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا التفات ہے. اور بی بی فاطمہ کے ساتھ جو نکاح کا معاملہ ہے، کسی کو اپنی بیٹی دینا آسان کام نہیں ہوتا. یہ بھی بڑا اعتماد کا ایک مرحلہ آتا ہے. اور اپنی لخت جگر کو جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ کائنات کی بہترین عورت کو بہترین مرد کے حوالے میں نے کر دیا، یہ لطف و کرم کی انتہائی رسالت میں آپ کی. ایک واقعہ جو بہت معروف ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں سنا دوں. شجاعت اور بہادری ایک وہ بھی ہوتی ہے کہ جو کبھی کبھار وہ حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن شجاعت اور بہادری کے ساتھ تحمل کا ہونا اور اپنے باطن کا پاک اور صاف رہنا وہ بھی بہت قیمتی بات ہے. مشہور واقعہ کہ وہ سوار ہو گئے کسی کافر کے سینے پر، اور جب اس نے معاذ اللہ تھوک دیا ہے تو چھوڑ ڈالا. وہ بھی پریشان ہوا کہ اس حالت جنگ میں کوئی چھوڑتا ہے کسی کو. یہ بھی شجاعت کا ایک پہلو ہے کہ کیوں چھوڑ دیا، کہ اب اس میں انتقام کے جذبات نہ شامل ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص نہ رہے، اس کی خاطر میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو یہ بھی بتا دی کہ شجاعت بھی اگر ہو تو وہ رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. کیا بات. ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس، اور کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمیں تک ذوالفقار، کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمیں تک ذوالفقار، شہپر جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس. کلام شامل کرتے ہیں مناقب اور کچھ اشعار کی صورت میں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اشعار جو بات کہہ جاتے ہیں ہم وہ برسوں کہتے رہیں لیکن وہ بات نہیں ہو پاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور چیز ہے لیکن انسان کی بات اور چیز ہے. کہتے ہیں کہ اشعار ایک ایسا پیرایا ہوتا ہے کہ وہ اشعار کی صورت میں بہت ساری باتیں کہتے ہیں نا، سمندر کوزے میں بند ہو جاتا ہے. بسم اللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، سبحان اللہ. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس،
ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے موضوع کے تعلق سے جو ہم بات کر رہے تھے، فضائل ہی تھے، مناقب ہی تھے، کوشش کر رہے تھے کہ کچھ ہم ان لوگوں میں اپنا نام لکھوا لیں جو مولا کائنات کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، کچھ حروف سپاس پیش کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، جتنی باتیں کی ہم کیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف کو بیان کر سکیں گے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مدح و مدح سرائی کی، اور بات یہ کہ یہ گفتگو کر کے اپنے الفاظوں کو زینت دیتے ہیں۔ جی تمام باتوں کا میرے نزدیک نچوڑ یہ ہے کہ جتنی مولا کائنات کی مدح سرائی کی جائے یا کسی اور شخصیت کی، وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق کی وجہ ہونے کی وجہ سے ہم ان تمام صحابہ کرام سے، خاص طور پر سید علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہو یا اس تعلق کو چھوڑ کر صرف ایک سمت کو پکڑ لے تو اس کی محبت کامل نہیں ہے، جھوٹا ہو اپنے محبت میں۔ ٹھیک، اور وہ محبت وہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر کے ساری کی ساری محبت ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بات میں بیان کر دوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے۔ سیدنا امام حسن نے ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور آپ کتنے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ آپ امیر المومنین ابو بکر عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں۔ کہا کیوں نہ محبت کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ تو کہا کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کیوں نہ کروں تم سے محبت کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو۔ تو پھر کہا امی جان سے محبت کرتے؟ کہا کیوں نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ بچے کہنے لگے حضور ایک دل میں اتنی محبتیں کیسے جمع ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں، جب اس کی محبت سامنے آتی ہے تو پھر سب نظر سے چلی جاتی ہے۔ واہ واہ۔ تو اسی طرح معاملہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا ابو بکر صدیق ہو یا اور کوئی صحابی ہو، سب کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے۔ بے شک مفتی صاحب، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ظاہر کہ ہر مسلمان محبت کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، بے شک، لیکن فقط محبت کا زبانی دعویٰ نہ ہو، عملی تفصیل بھی ہو، میدان عمل میں بھی ہو۔ کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب شب ہجرت، جیسا شجاع صاحب نے فرمایا کہ آپ نے پوری رات بسر کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ واللہ جتنے سکون سے آج میں سویا ہوں اتنی سکون آور نیند مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ کیوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ تم امانت لوٹانے کے بعد وہاں پر پہنچو گے۔ دوسری بات کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ دنیا کا جو مال ہے نا، اس کی بندہ خود حفاظت کرتا ہے، اور علم جو ہے وہ بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو ذرا علم کو میراث بنا لیجئے، علم حاصل کیجئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے زبانی دعوی محبت کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں آئے، جس طرح علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ جناب ایک واقعہ بیان میں شاید نہ آ سکا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 40-45 افراد خاندان کے موجود تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، سب نے رد کی۔ سیدنا علی کھڑے ہوئے، چھوٹی عمر کے تھے، فرمایا کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، مگر اے محمد میں آپ کا ساتھ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کا مشن آج بھی موجود ہے، اور اللہ کے پیارے بندے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جان تک دے دی اس مشن پر۔ آج امت کے کاندھوں پر نبی پاک کا مشن ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل کا نفاذ ہو، اس کے لیے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ہے ہماری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اصل اظہار، اور یہی اتباع رسول کا تقاضا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کی صحیح بات کا وقت ہے، اور آج کی صحیح بات یہ ایک سیگمنٹ ہے، ورنہ تو آغاز سے لے کر اختتام تک جو باتیں ہوتی ہیں وہ سب صحیح باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج جس صحیح بات کا انتخاب میں نے کیا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، کوئی نہیں جی، بچے کا پیشاب ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، کوئی بات نہیں، بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔
ٹھیک ہے، وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، پاک بھی ہے. یہ خیال ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بہت لوگ یہی تصور رکھتے ہیں کہ بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ پیشاب ہے، وہ بچے کا ہو یا بڑے کا ہو، وہ ناپاک ہوتا ہے. اس لیے یہ غلط فہمی کا ازالہ فرما لیجئے کہ پیشاب ہوتا ہے، وہ بچے کا ہو یا بڑے کا ہو، پیشاب پاک نہیں ہوتا ہے، بچے کا پیشاب بھی پاک نہیں ہوتا. ناظرین کرام، آج مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت کے تعلق سے ہم نے کوشش کی کہ ذکر کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابا جان، میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جب کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور علی بھی بیٹھے ہوں، آپ علی کو دیکھتے رہتے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جس طرح واقعات بیان کیے گئے، آپ کے فضائل بیان کیے گئے، مناقب بیان کیے گئے، مولا کائنات جیسا یقین، جیسا صحابہ کرام کو یقین ملا ہے نا، اس رات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شرف سیدنا صدیق اکبر کو بخشتے ہیں کہ جس پر پھر پوری تمام امت اور صحابہ بھی ناز کرتے ہیں کہ وہ 100 کی 3 راتیں ہمیں مل جائیں، ہمارا سب کچھ لے لو، فاروق اعظم کہتے ہیں. دوسری طرف جب مولا کائنات کے مقام کی طرف دیکھتے ہیں تو بستر رسول پر بھی آرام فرما ہونے کا شرف مولا کائنات کو ملتا ہے، اور ایسا یقین ملتا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی کبھی ایسی راحت اور سکون کی نیند نہیں سویا ہوں جیسی اس شب سویا ہوں. اس لیے کیوں؟ تمام دشمنان دین، دشمنان رسول کی نگاہیں تلواروں کا مرکز و محور، تیروں کا مرکز و محور وہ بستر رسول تھا، لیکن اس بستر رسول پر جو تیروں کی زد میں ہے، اس پر مولا کائنات کو ایسی راحت و سکون کی نیند آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سرکار فرما گئے ہیں کہ تم امانتیں دے کر لوٹ آنا. تو ایسا یقین ہے کہ میرے آقا فرما چکے ہیں کہ امانتیں دے کر لوٹنا ہے تو مجھے لوٹنا ہے. مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آج کی رات نہیں آ سکتی ہے. ناظرین کرام، اب جو وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ بچے ہمارے ساتھ ہوں گے. روزہ کشائی بچوں کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے کہ جس دن وہ پہلے دن روزہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا بڑا دن آج ہم ان کے ساتھ منائیں گے. ایک مختصر سے وقفہ. اعتکاف کرنے والوں کا اعزاز. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا، وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں. خوش آمدید. بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مفتیان کرام بھی تشریف فرما ہیں، اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خان حضرات سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب، سید فصیح الدین سہروردی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ آج پروگرام نعت ہی نعت میں یہ دونوں احباب ہمارے مہمان ہوں گے. اور بچوں سے تعارف ہو جائے. کیا نام ہے بیٹا؟ حافظ محمد سید محمد عمار عالم. بہت لمبا نام ہے تمہارا، ہے لمبا نام ہے نا، ماشاءاللہ. تھکے ہوئے؟ قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے. روزہ لگ رہا ہے، روزہ لگ رہا ہے. یہ پہلا بچہ آیا جو کہہ رہا ہے روزہ لگ رہا ہے. بیٹا قرآن کریم بچے مکمل ہوا میں ہوتے ہیں. قرآن پاک پورا حفظ کر لیا ماشاءاللہ. 12 ماشاءاللہ. تو ہو جائیں گے یار، اور ہو جائیں گے انشاءاللہ، آدھے ہو چکے، سارے ہو جائیں گے، ہے نا. تو روزہ لگ رہا ہے کیا؟ نہیں لگ رہا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے لگ رہا ہے. 1 منٹ میں نہیں لگ رہا. صحیح بتاؤ، لگ رہا ہے کہ نہیں؟ میرے کان میں بتاؤ، لگ رہا ہے؟ اتنا سا نہیں؟ پیاس بھوک کچھ نہیں لگی؟ کیا کھا لیا تھا ایسا؟ صبح سحری میں کیا کھایا تھا؟ پراٹھے اور سالن.
کون سا؟ اچھا ابھی یہ جو اتنی ساری چیزیں پڑھی ہیں اس میں سے کیا کھانے کو جی چاہ رہا ہے؟ مزیدار والوں کی حلیم بھی ہے، بریانی بھی ہے، جوس بھی ہے، پانی بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، کیا کھاؤ گے؟ کیا زیادہ دل کھانے کو چاہ رہا ہے یا پینے کو چاہ رہا ہے؟ نہیں لگا ہوا ہے اس کو روزہ لگ رہا ہے. ہاں بھائی گڈے، آپ کا کیا نام ہے؟ تاہا. لگ رہا ہے روزہ ہے؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں 6 میں پڑھتے ہو. روزہ اوکے جا رہا ہے؟ اوکے ٹیک. بالکل نہیں لگ رہا ہوگا تمہیں تو، ہے نا؟ ہے مجھے پتا تھا تم یہی کہو گے مجھے نہیں لگ رہا روزہ. کیا کھایا تھا ایسا تمہیں نہیں لگ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے یار روزہ. میں نے چکن رول کھائے تھے. اچھا. اور پراٹھے سے سالن کھایا تھا. تو 4-5 کھا لیے تھے؟ نہیں، ایک آدھا پراٹھا. اور رول پورا. کتنے؟ 4؟ نہیں 1. اور بس، اور پانی پیا تھا، بس ہو گیا تھا. پھر ابھی اٹھے؟ پھر کتنے بجے اٹھے؟ 1 بجے اٹھا تھا. واہ واہ، زبردست بھائی، واہ. چلو اچھا روزہ تمہارا اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اس گڑیا کا کیا نام ہے؟ ہادیہ آصف. ہادیہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 2 میں. روزہ ٹھیک جا رہا ہے؟ جی. زبردست ہے. تمہارا یہ دانت کہاں گیا؟ چوہا لے گیا ہے؟ کیا کھایا تھا صبح؟ سالن روٹی. کیا سادہ سالن؟ نہیں، روٹی بھی. روٹی سادی؟ نہیں، سالن کے ساتھ روٹی کھائی تھی. اچھا، کیا کھایا تھا سالن؟ کیا کھایا تھا؟ سالن روٹی کھائی تھی. مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں روزہ رکھا کہاں ہے؟ روزہ پیٹ میں. پیٹ میں رکھا ہے؟ پیٹ میں کوئی روزہ ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے بچے نے صحیح. فریج میں رکھنا چاہیے تھا نا. فریج میں رکھ دیتی، ٹھنڈا رہتا. نہیں رکھتے؟ میں تو رکھ کے آیا ہوں فریج میں. پوچھ لو راؤ انکل سے بیٹھے ہوئے. روزانہ میرا روزہ اٹھا کے فریج میں رکھتے ہیں، ہے نا؟ تم بھی رکھ لیتی فریج میں؟ نہیں. اچھا ہاں بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ الشبہ ظاہر. الشبہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 5. آپ نے کہاں روزہ رکھا؟ پیٹ میں. سب نے پیٹ میں رکھا ہوا ہے تو فریج میں رکھ دیتی، ٹھنڈا ہو جاتا. اچھا یہ بتاؤ، بھوک زیادہ لگ رہی ہے یا پیاس؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. بتاؤ، صحیح بتاؤ. نہیں. یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بالکل بھوک پیاس نہیں لگ رہی ہے. چہرے سے لگ رہا ہوتا اور ہے. لگ رہا ہوتا ہے، بھرپور بھوک لگ رہی ہوتی ہے، بھرپور پیاس، حالت بری ہو رہی ہوتی ہے. کیا زیادہ جی چاہ رہا؟ ہاں، کیا زیادہ جی چاہ رہا ہے تمہارا؟ پانی کا. پانی نا، اس کا مطلب ہے پیاس لگ رہی ہے. تو بیٹے لگنی بھی چاہیے، روزے میں لگنی چاہیے نا، بھوک پیاس تو لگنی چاہیے. اچھا نعت کس کو آتی ہے؟ آپ کو بھی آتی ہے؟ چلو ایک شعر جلدی سے سناؤ، پھر یہ سنائے گا. کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گی، وہ بھی دن آئے ایک بار میں مدینے جاؤں گی. واہ، آپ سناؤ گی؟ سناؤ. شاباش شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں بھائی سناؤ. آپ نہیں سناؤ گے؟ کچھ بھی نہیں سناؤ گے؟ کیا سناؤ گے؟ ہے تلاوت سناؤ گے. پیغام صبا لائیے گلزار نبی سے، آیا ہے دلابا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. شاباش. آپ کیا سناؤ گے بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، یہ تحفے سب کو دیں. یہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب نے ان کے لیے بھیجے ہیں. موبائل ہیں اس کے اندر. یہ جو ہے نا میری ابھی نئی سی ڈی ریلیز ہوئی ہے، یہ بھی آپ لو، یہ لو، ٹھیک ہے. یہ سبھی بھائی دیں ذرا ان کو. یہ لیں فصیح بھائی، آپ دیجئے. دو بیٹا حافظ صاحب، یہ آپ کے لیے میری سی ڈی ریلیز ہوئی ہے. تھینک یو تھینک یو حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے لیے حضرت ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. نمبر 2 ہے یہ. تسلیمات والیوم 2. دعا کریں گے ناظرین، اور مفتی صاحب سے قبلہ سے میں گزارش کروں گا آپ دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے رب کریم، رب کریم، رب کریم، ان ننھے بچوں نے تیری بارگاہ میں روزہ رکھا ہے. رب کریم تو ان کے روزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے رب کریم، جس طرح آج تو نے انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ساری زندگی انہیں اسی نیکی و طاعت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خوش آمدید نعمت افطار. آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور نعت ہی نعت جو بہت پسند کیا جاتا ہے. آج 2 مہمانوں کو میں نے دعوت دی ہے. دونوں آپ کے بہت پسندیدہ ہیں. الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب اور الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب. تو 2 سادات کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے ایوان کی زینت ہیں، اور ایک غلام ہے. تو غلام گزارش کرتا رہے گا اور سید پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. غلام بھی کہیں نہ کہیں ساتھ دے گا. آغاز فصیح بھائی سے. نعت پڑھنی ہے کہ منقبت. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. جزاک اللہ جزاک اللہ. فصیح بھائی کی آج طبیعت ناساز تھی اور گلا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی بات کرنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی، تو میں نے بہت ضد کر کے بہت اصرار کر کے انہیں بلایا. آپ کی محبت ہے، آپ آ گئے. اس میں بڑی محبت آپ کی، بڑی نوازش. اور میں نے آپ سے کیا کہا، مولا علی کی برکت سے انشاءاللہ، ذکر کی برکت سے گلا ٹھیک ہو جائے گا. سبھی بھائی بسم اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے فاتح خیبر تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے فاتح خیبر تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے فاتح
قلب ہے بحر نبوت کا شناور تیرا قلب ہے واہ تشنگان لبے کوثر کا سہارا تو ہے تشنگان لبے کوثر کا سہارا تو ہے تیرا کوثر ہے کہ ہے ساقی یہ کوثر تیرا کوثر ہے کہ ہے ساقی یہ کوثر تیرا مجھ کو آیا ہے نظر ایک سیر یہی شوق دل میں ہو تیرا نام ہو لب پر تیرا واہ کیا مرتبہ ہے فاتح خیبر تیرا. کیا بات ماشاء اللہ. 4 مصرے. کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا میں نے فقط یا علی کہہ دیا. کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا. تھکی تھک کے رستے میں ہی مر گئیں. تھکی تھک کے رستے میں ہی مر گئیں. میری مشکلیں خودکشی کر گئیں. میری مشکلیں خودکشی کر گئیں. کلام شامل کرتے ہیں ایک اور منقبت کا ہی. شعور و عرفان آ گئی ہے علی علی ہے علی علی ہے کہ سر عنوان زندگی ہے علی علی ہے علی علی ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے نہ فکر و مال و منال کی ہے کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے علی علی 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 ہے. جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن اس آئینے میں خدا کی وہ آیت جلی ہے علی علی ہے علی علی ہے. گل پہ دیکھو مقام خوشبو صبا سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. اور لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا سوال مشکل ہے اے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو. ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے. خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی علی. حرم میں جس کی ولادت ہوئی علی ہے علی. خطیب منبر دوش نبی ہے
علی ہے علی، اور خدا نے شیر خدا کا لقب دیا جس کو، وہ جس کی ذات ہے ایک بھیڑ سی، علی ہے علی، اور پکارتے تھے جسے باپ زید ماں حیدر، کہا حضور نے جس کو علی، علی ہے علی، اور وہ بحر عشق کے دریا تمام جس میں گرے، جہاں سے رمز تصوف چلی، علی ہے علی، اور اجالا کیوں نہ ہو صدیوں کے بعد تک اس کا، اجالا کیوں نہ ہو صدیوں کے بعد تک اس کا، جو شمع تاک ہوا میں جلی، علی ہے علی، خدا ہے نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ سبحان اللہ۔ کلام شامل کرتے ہیں سبھی بھائی، کون سا کلام؟ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، لب پہ ہیں تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آخر میں چند کلام، ایک کلام کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہم سب مل کر انشاءاللہ بارگاہ پنجتن پاک میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ مولا علی شعور بشر فکر ارجمند، ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند، وہ جس کا مرتبہ بنی آدم سے ہے بلند، چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر خند، جو نقطۂ عروج فروع و اصول تھا، بستر پر سو گیا تو شبیہ رسول تھا، اور خیبر کشا یقین کا پیکر وہ بو تراب، تاریخ کی جبیں پہ وہ فتح مبیں کا باب، سر چشمہ نجات بشر روح انقلاب، جس کے وجود سے ہے رخ دی کی آب و تاب، ہمراہ تو رہے تو کوئی رنج و غم نہیں، ورنہ تیرے فقیر سکندر سے کم نہیں، اور جو شہر یار شہر امامت ہے وہ علی،
جس کا ہر ایک نقش سلامت ہے وہ علی، جو صدق کے مصطفیٰ کی علامت ہے وہ علی، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا۔ پنجتن کا غلام ہوں ہم سب پیش کرتے ہیں بارگاہ پنجتن پاک۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر و سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمان سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں، اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی